اسلاف کے اگر ہم واقعات دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رات کو ماں کی آنکھ کھلی اور کہا بیٹا پانی دو، حضرت عبداللہ بن مسعود چل پڑے۔ کون ہے؟ وہ صحابی ہیں جو 6 آدمیوں کے بعد 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، جنہیں فقیہ الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے سب سے بڑے عالم اور فقیہ، جنہیں صاحب نعلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے، آپ کی چٹائی سنوارنے والے، آپ کی خدمت کرنے والے، جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے کمزور بدن پہ ہنسو نہیں، اللہ کی قسم اس کی جو سوکھی ہوئی پنڈلیاں ہیں اگر انہیں میزان عمل میں تولا جائے تو ساری کائنات ایک پرلے میں ہو، اس کی خشک اور سوکھی ہوئی پتلی پنڈلیاں اس کے اوپر بھاری پڑ جائیں گی۔ ماں نے پانی مانگا، اٹھے، پانی لے کر جس وقت آئے بوڑھی ماں کی آنکھ لگ چکی تھی، کھڑے رہے۔ جگاتے ہیں تو بے ادبی ہے، اور اگر جگاتے نہیں ہیں کھڑے رہتے ہیں تو شاید انہیں پانی کا تقاضا ہو اور شدید تقاضا، پیاس نہ ان کو ہو، بس اس شش و پنج میں کھڑے رہے جب تک ان کی ماں کی آنکھ نہیں کھولی۔ آپ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ وہ 3 آدمی جو سفر میں نکلے اور غار میں پھنس گئے، اپنا ایک ایک عمل اللہ کے حضور پیش کیا، ان میں ایک شخص وہ تھا کہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کرنے والا ہوں، جب بھی میں دن کو اپنے اونٹ اور بکریاں چرا کے شام کو واپس لوٹتا ہوں، اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے دودھ پلاتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کو سلا کے پھر اپنی بیوی اور بچوں کی خدمت کرتا ہوں، انہیں دودھ پلاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ایک دفعہ میں آیا، ماں باپ کی آنکھ لگ چکی تھی، سو چکے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پیش کروں۔ وہ روتے رہے اور میں نے کہا کہ نہیں، جب تک میرے ماں باپ پہلے سیر نہیں ہوں گے تمہیں دودھ نہیں ملے گا۔ ان کا رونا میں نے برداشت کیا، لیکن اللہ آپ کی رضا کی خاطر جب تک ماں باپ خود نہیں جاگے اور انہیں میں نے دودھ نہیں پیش کیا، اس وقت تک میں نے اپنے بیوی بچوں کو کچھ نہ دیا۔ اللہ اگر یہ عمل آپ کی رضا کی خاطر تھا، آپ کو قبول اور پسند ہے، اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چٹان سرک گئی۔ یہ احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ ان میں کس طرف اشارہ ہے؟ قاضی کی عدالت، کبھی اسلامی عدالتیں ہوا کرتی تھیں، قاضی کی خدمت میں بوڑھی ماں آئی، بیٹے کی شکایت کی، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ قاضی نے بیٹے کو بلایا اور اس بیٹے سے کہا اس کے پیٹ کے اوپر ایک مٹکا باندھ دو، 1 سا کا، تقریباً 4 کلو مٹکا اس کے پیٹ پہ باندھ دو، اور اسے جھاڑو دیا کہ جھاڑو دو اور خدمت کرو، کام کاج کرو۔ شام سے پہلے اس کی چیخیں نکل گئیں، قاضی صاحب آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنی ماں سے بھی معافی مانگتا ہوں، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ قاضی نے کہا تمہیں تکلیف دینا مقصود نہیں تھا، تمہیں یہ سمجھانا تھا، 4 کلو کا مٹکا تیرے پیٹ کے ساتھ باندھا، تمہیں پتہ چلا اس کے ساتھ جھاڑو دینے میں کتنی دقت ہے، 9 ماہ تک تمہیں ماں اپنے پیٹ میں اٹھا کے پھرتی رہی، اور پھر ولادت کے وقت اس نے تیری تکلیف برداشت کی، پھر تجھے دودھ دیا اور آج تک تیری خدمت کرتی رہی، اب تو کہتا ہے کہ تیرا مجھ پہ کیا احسان ہے؟ تمہیں کچھ پتہ چلا؟ اس نے کہا بالکل پتہ چلا، آئندہ ایسی شکایت نہیں ہوگی۔